فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات عرض کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی مشقتوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. اور ہر آزمائش اور ہر امتحان کے بعد میں آپ کامیابی سے آزمائش سے نکل گئے. اللہ پاک نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا اور اس آزمائش میں پورے اترے. وہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کامیاب ہو گئے. وہ بچے کی آزمائش آئی، وطن کی آزمائش آئی، خاندان کی آزمائش آئی، بادشاہ وقت کی آزمائش آئی، جی سب میں کامیاب ہو گئے. کسی بھی وقت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ہو ناکام نہیں ہوئے. سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اوپر زندگی میں کچھ حالات آ گئے، ہم اپنے انبیاء کو سامنے رکھیں، ان کے واقعات کی زندگی کو سامنے رکھیں. ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا جب ہمارے اتنے بڑے بڑوں کے پاس آزمائشیں آئی ہیں، بچوں کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، گھر بار کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، صحت کے تعلق سے، کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آ پریشانی سے دوچار ہو، ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم اس کو دیکھ کر ہم صبر کریں اور آزمائش میں ہم بھی کامیاب رہیں. گلا شکوہ اور واویلا لوگوں سے بولتے ہوئے پھریں کہ یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہمارے دل کے جذبات ایسے نہ ہوں کہ ہم میرے ساتھ ایسا کیکو ہو رہا ہوگا، میرے ساتھ ایسا، یہ تکلیف میرے ساتھ ہی کیکو ہے ایسا، یہ مصیبت میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے ایسی. میرے دوستو، کبھی دل کے جذبات نہ بنائیں، بالکل نہیں بنائیں. ہماری آزمائش اور ہماری تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو ہمارے نبیوں کے ساتھ میں صحابہ کے ساتھ پیش آئی. اس کو یاد رکھیے، ہم تو بہت ہلکا ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا پھر ہم. اور ایک بات ساتھیوں، قربانی کے تعلق سے یہ عرض کرنی ہے کہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ بھئی پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، ایسا نہیں ہے. ہر بالغ کی طرف سے، مرد ہو یا عورت ہو، مال کے مالک ہو گئے، وہ نصاب کے مال کے مالک ہو، اگر 6 سال نہ گزرا ہو، اس پر قربانی ہے، قربانی دینا چاہیے اس کو. اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، بڑھ چڑھ کر قربانی کیجئے. دیکھو کتنا بڑا عمل ہے یہ. بعضوں کے بارے میں ابھی اب کے معلوم ہوا مجھے کہ وہ حج کو جا رہے ہیں لیکن قربانی آج تک کبھی نہیں کرے گا. تو اتنے برسوں میں کبھی قربانی نہیں کرے ہو، یہ کتنی بری بات ہے. واجب ہے صاحب، واجب ہے. سخت ناراضگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا جو قربانی نہ کرتا ہو استطاعت کے باوجود. تو سخت وعید ہے. واجب کا تاریخ واجب چھوڑنے والا ہوگا قربانی نہ کرے. اور کتنا بڑا فائدہ ہے دیکھو قربانی کا. قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے.
بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ بولو کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کتنا بڑا ثواب، کتنے پیسے لگا رہے ہیں ہم، اور کتنے نیکیاں۔ ان جانور کے بالوں کو گننا مشکل ہے، نہیں گن سکتا کوئی بھی، اتنی نیکیاں مل جائے گا۔ اور قربانی کے خون، جانور کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا، کتنا بڑا میں نے بولا۔ اور پل صراط پر وہ سواریاں بنے گی، وہ جانور پل صراط پہ سواریاں بنے گی، اس پر سوار ہو کے جائیں گے۔ تو کتنی پیسوں کی حیثیت اور اس کے بدلے میں جو نیکیاں ہم کو مل رہے ہیں، جو اجر ثواب، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھو۔ خوش دلی سے کرو، بوجھ بنا کر مت کرو قربانی، نہیں۔ اور اس قربانی کو خالص اللہ کے لیے رکھو، اللہ کے واسطے۔ یہ بھی ایک غلط بات چل پڑی ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کی فوٹوਆਂ وائرل کر رہے ہیں اور جانوروں کے گلوں میں پھول کے ہار ڈال رہے ہیں۔ پھر جانور کو پھول کے ہار سے کیا مطلب ہے یار؟ کیا مطلب؟ یہ کیا گندی حرکت ہے، یہ بچکانہ اور نادانی کی حرکت ہے۔ جانور کو پھول کے ہار ڈال کے فوٹوਆਂ لے کے بتا، اس کو کاٹنا بول۔ کس کو بتا رہے ہیں صاحب آپ؟ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ ارے کوئی کرے جیسے کام، یہ اللہ کے لیے کام ہے صاحب۔ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں، بھرا کیا بولو، فائدہ کیا بولو آپ؟ ایسا کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا، 4 لوگوں کو بتایا، 4 لوگوں سے بول دیا آپ، بھائی مارکیٹ گیا تھا اتنے میں مل رہا تھا جانور، بولا نہیں بھی 10,000 بڑھ کے گئے پروانے بھی، اچھا ہونا ان کے زبر تگڑا لایا میں، اور گھر کے سامنے بند کے رکھے، سب کو بتاتے پھر رہے، کیا رہا بولو اجر آپ کا؟ برباد ہو گیا نا۔ ایسا بول کر، ایسا بتا کر برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا آپ کا سب۔ کئی کو تذکرہ کرے لوگوں کے سامنے، آپ 10 نہیں 25,000 بڑھ کے دے کے جانور لائیں گے آپ، ٹھیک ہے، لیکن ایسا بول کے تو گیا نا، آپ کا عمل باطل ہو گیا نا آپ کو۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر یا ہے کہ جناب تکلیف دے کر یا ہے کہ ریاکاری کے ذریعے سے اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ تو آپ پیسے پورے خرچہ کر کے ویسٹ ہو گیا کام آپ کا ہے، لوگوں کو بولتے پھرنے کو ایسے اور تذکرہ کرنے کا ضائع ہو گیا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ اللُّحُومَ وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کے جذبات پہنچتے، گوشت اور خون سے خدا کو کیا کرنا ہے یارو؟ جانور سے کیا کرنا ہے؟ آپ کے جذبات ہے وہ، آپ اللہ کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ اللہ کے لیے، وہ جذبہ خدا دیکھنا چاہ رہا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک مرید، ان کے شاگرد ان کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو غریب تھے، خیال ہے راستے میں چلتے تھے، بیت کے پاس جانا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے، دینی فائدہ اٹھاتے ہم، تو کچھ حضرت کو تحفہ بھی دینا چاہیے اپنے سے، کچھ تھا نہیں، تو جلتے اٹھتے لکڑیاں اٹھا لی، جنگل میں چلتے ہوئے تھانے مطلع نے اس واقعے کو لکھا ہے، لکڑیاں پڑی ہوئی تھی جنگل سے، سوکھی لکڑیاں اٹھا لی، یہ خیال سے کہ حضرت رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے، تو حضرت کو یہ لکڑیاں کام آ جائیں گی، بس مختصر چیز، وہ لکڑیاں جمع لیتے پہنچے، السلام علیکم کے بیٹھ گئے، کہا یہ لکڑیاں لایا ہوں بیٹے کس سلسلے میں؟ بولے ویسے آپ رات میں اٹھتے نا، تہجد میں پانی گرم کرنے کے سرد ترین راتیں ہیں، پانی کام آئے گا بس۔ تو حضرت حلیم نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کو یہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ ان لکڑیوں کو اٹھا کر رکھا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ان لکڑیوں کو رکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری غسل کا پانی اس سے گرم کرنا پڑے۔ اندرون کے جذبات کو دیکھتے صاحب، باہر کی چیزوں کو مت دیکھ، اللہ نہیں دیکھتے، اللہ والی بھی آپ کے اندرون کے جذبات کیا، آپ کس حد تک جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی دعا میں کیا فرمائی؟ اللہم ھذا منک ولک، یا اللہ میں جو کر رہا ہوں یہ آپ ہی کی طرف سے، میری حیثیت کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، نہیں آپ ہی کی طرف سے اور آپ ہی کے لیے۔ پھر لوگوں کے لیے کیوں کر رہے ہو، دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں آپ؟
بہت گندی حرکت ہو رہی کہ پیسہ آدمی خرچہ کر رہا برباد ہو جا رہا آدمی. میں نے اتنے کیا اتنے کیا اتنے کیا, کیوں بتا رہا ایسا ایسا کیا, کیوں بول رہے ہیں یارو؟ پیسہ خراب ہو جا رہا نا آپ کا, باطل ہو جا رہا. اور دوستو زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے کی کوشش کرو آپ. حضرت شیخ نے آپ بیتی میں لکھا علیہ الرحمہ, سہارنپور میں بات مشہور تھی کہ جہاں کہیں کسی حصے میں کمی آ جاتی, یعنی 7 کے بجائے 6 رہ گئے یا 5 رہ گئے یا 3 ہی آ گئے سے اور 2-3 کی کمی آ رہی ہے, تو وہاں سب کے بارے میں بات معلوم تھی کہ حضرت شیخ کو اطلاع کر دی جائے زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, تو وہ اپنے مشائخ میں سے اپنے خاندان میں سے کسی کا نام دے دیں گے, پیسے بعد میں دے دیں گے. 20 یوں قربانیاں ہو جاتی تھی, 20 یوں قربانی اللہ کے لیے. اب کر لو. یہ لوگ وہ تھے جو دنیا سے اپنی آخرت کو بنا کر لے گا. اللہ ہمیں بھی کچھ ان کی زندگی پہ, ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو خوش دلی سے کیجئے, اللہ کے لیے کیجئے. کسی دنیا کو بتانے کے لیے گھروں کے سامنے بڑے بڑے جانور کھڑا کرنا اور تذکرے کرنا بند کر دیجیے, تاکہ ہمارا یہ عمل باطل نہ ہو, ضائع نہ ہو. خدا کی کچھ مل جائے, کچھ ثواب مل جائے. اور ایک بات ساتھیو, ان دنوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے ایام نحر میں, وہ خون کا بہانا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام نحر میں خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے, کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک یہاں موجود ہے ان لوگوں کے لیے, اور انہی دنوں میں جو عمل آ رہا ہے میرے دوستو اور ساتھیوں, وہ ہے اللہ کے گھر کا حج. اللہ کے گھر کا حج. بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں, ہمارے صفوں میں, جن پر حج فرض ہو چکا ہے, لیکن فرض حج نہیں, فرض حج کی بات کر رہا ہوں میں, فرض حج نہیں کر رہے ہیں. بہت سخت وعیدیں ہیں. یہ اپنے خاندان میں اپنے دوست احباب کو سنائیے, شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے اور اس لاپرواہی سے آدمی بچ جائے. ہمارا کام ہے سنانا, بات کرنا, اللہ کا کام ہے ہدایت کا دینا. میں نے جسے پہلے بھی کیا, اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے اتنا دیا ہے, مگر حج نہیں کرتا اللہ کا بندہ, حج نہیں کرتا اللہ کا بندہ. اور بعضوں کے بارے میں خود براہ راست سنا کہ 10-12 سال سعودی عرب میں رہے, لیکن حج نہیں کی, حج نہیں, ادھر دھیان ہی نہیں گیا, توجہ ہی نہیں گئی, نہیں حج نہیں, حج نہیں. کتنی بری بات یارو, کتنی بری بات ہے میرے دوستوں. بہت سخت وعید ہے میرے دوستو. ایمان کا خطرہ ہے اگر حج فرض ادا نہ کریں تو, فرض حج ادا نہ کرتے, ایمان کا خطرہ ہے کہ ایمان چھن نہ جائے اس کا. اتنی بڑی سخت وعید ہے اگر حج کے فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے تو. ذرا اس کو بھی دھیان میں رکھیے, اپنے دوست احباب میں بات کو چلائیے کہ شاید کسی کو فائدہ ہو جائے, اللہ کا بندہ حج کر لے تو انشاءاللہ اس کا بھی کام بن جائے گا اور ہمارا بھی کام بن جائے گا. اور دوستو, میں نے جسے پہلے بھی بات عرض کی اور اللہ والوں نے بات عرض کی ہے کہ دیکھو, حج کبھی بھی مال کے بنیادوں پر نہیں ہوتا. حج آدمی کے اپنے اعمال اور اس کے جذبات اور اس کے اندرون کے اوپر توفیق الہی ملتی ہے. آپ اندرون کو بنائیے, اپنے جذبات کو بنائیے. آپ اپنے جذبات. ایک ضلع محبوب نگر ضلع میں ایک مشہور شخصیت تھی, خالوبا کے نام سے جانی جاتی تھی. انہوں نے کہا تھا اپنے بیانات میں, وہ کہتے تھے جب اللہ نے زندگی کی کایا پلٹ دی ان کی دعوت و تبلیغ کے راستے سے, تو وہ بتاتے تھے کہ میں حج جو کیا, بولے کیسے کیا, فلم دیکھتا تھا ان پیسوں کو اور سگریٹ پہ سگریٹ پیتا تھا, ان دونوں پیسوں کی بچت کر کے حج کیا. ہوتے بولے جب آدمی میں جذبہ آ جائے, شوق آ جائے کچھ کرنا, تو وہ کوئی بھی راستہ نکل جاتا ہے. جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے, کہا گیا. جب آدمی کا طلب ہو تو کچھ کام کر لیتا ہے.
تو حج کی سعادت سے محرومی سے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ کے بندوں نے غربت کے باوجود حج کر لیا، ایک پلان بنا لیا، طریقہ بنا لیا کہ ہم کو ایسا کرنا ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ الحمدللہ ایسا کرتے ہیں، قربانی کے تعلق سے کہ سال بھر کچھ بچت کرتے ہیں، پس انداز کرتے ہیں اور قربانی میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ آج سال بھر بچت کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا، جی ماہانہ 50 روپے، 100 روپے، 150، 200 جیسا ہو سکتا ہے قربانی کے نام پر۔ ایسا بھی ہو ہمارے پاس، قربانی کے لیے ایک مد ہو ہمارے پاس، جی حج کے لیے ایک مد ہو، عمرے کے لیے ایک مد ہو کہ بھائی یہ کام ہم کو کرنا ہے تو ہو جائے گا کام آپ کو۔ ہم ہی نہیں چاہ رہے تو ہونے والا نہیں کوئی کام ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے میرے دوستو، پیر صاحب نے واقعہ بیان کیا، کتابوں میں موجود ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ میں نے پہلے بھی بات سنایا تھا میں نے آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی کا دن تھے، دھوپ آگ برس رہی تھی، میں کسی کام سے گھر سے تھوڑا باہر نکلا، صورتحال یہ تھی کہ پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں رہ رہے تھے، پرندے بھی باہر نہیں نکل پا رہے تھے، اتنی سخت ترین دھوپ تھی۔ تو میں نکلا تو دیکھا کہ دو پیروں سے معذور ایک بندہ گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ ارے اتنی دھوپ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، میں تعجب سے قریب پہنچا اس کے، ارے بابا کہاں جا رہے اتنی دھوپ میں گھسیٹتے گھسیٹتے؟ بولے مالک میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ کو جا رہا ہوں۔ اللہ دیکھو کیا دھوپ ہے، چہرہ سرخ ہو چکا ہے، پورے بدن میں پسینہ ہے۔ بولے ایک کام کرو بھائی، تم آ جاؤ گھر پہ میرے پاس آرام کر لو ذرا، جب دھوپ ٹھنڈی ہو جائے عصر کے بعد پھر نکل جانا، تو شام میں دھوپ ٹھنڈی ہوگا نکل جانا۔ اس نے کہا مالک بات تو تم کہہ رہے ہو صحیح، لیکن دیکھو میرا معاملہ الگ ہے، میں معذور ہوں، پیر میرے پاس نہیں ہے، مجھے گھسیٹتے گھسیٹتے جانا پڑتا۔ میں ایسا رکتا رکتا چلے جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دن نکل جائے اور میں منزل مقصود کو کعبۃ اللہ تک نہ پہنچوں، اس واسطے میں دیر نہیں کر سکتا، رک نہیں کر سکتا، مجھے جانا ہے مجھے۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ بھائی ایک کام کر لو نا، تم ہم سواری تم کو دے دیتے، بھائی ہم سفر کا انتظام کر دیتے تمہارے، سواری کے حساب سے چلو تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، اتنی دھوپ میں کیوں جاتے، تم آ جاؤ نا، تم آ جاؤ نا، سواری کے انتظام ہم کر دیں گے آپ کے لیے۔ جب میں نے کہا تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگا، معذور غصے سے مجھے دیکھنا، بولے کیا ہوا، کیا بات کہی میں نے تم سے؟ تو مالک میں تم کو سمجھدار آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن تم سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے تم۔ بولے کیا ہوا، کیا میں نے بات کیا کہی تم سے؟ سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ بولے دیکھو مالک بات یہ ہے کہ تم بتاؤ، جس نے اپنے آقا کو ناراض کیا ہو، اپنے آقا کو منانے کے لیے کیا وہ سواری پر جائے ہو؟ سواری پر جائے ہو، اپنے آقا کو منانا ہے، راضی کرنا تو سواری پہ جائے۔ یہ کون سی بات کر رہے ہیں مالک؟ میں تنگ رہ گیا کہ کیا اس کا اپنا جذبہ، اس کے احساسات، اس کا حال ہے، ایک حال ہے، مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک حال ہے، اس کا جذبات ہے، اس کے دل کے احساسات ہے، اس کی تڑپ ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ میں تعجب میں کچھ نہیں بول پایا، واپس گھر آ گیا، وہ نکل گیا، تتی بھی دھوپ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو اللہ نے جنہیں مال دیا ہے، میں ان کو دست بستہ عرض کرتا ہوں، خدا کے واسطے اللہ کے گھر کی حاضری دے دو یار، موت سے پہلے پہلے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے واقعات، بہت سے احباب میری نظروں میں ہیں جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں، حج نہیں، اس واسطے سے بولوں میں حج نہیں کر رہے۔ یہ کیسی نحوست ہے، کیسی مار ہے خدا کی، کیسی پھٹکار ہے، خدا کے گھر کو نہیں جاتے تم۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں گھر آ گیا، وہ چلا گیا، تعجب میں پڑ گیا کہ ایسے بھی کیا جذبات، اس کا حال ہے۔ خدا کا کرنا کہ اتفاق اس سال مجھے بھی حج کو جانا تھا، میں حج کے لیے نکل گیا۔ میں جب حج کو پہنچا، میں عرفات میں حاضری بھی، مزدلفہ میں حاضری بھی، اور پھر مینا میں کنکریاں مار کر میں واپس ہو رہا تھا، ایک جگہ ہجوم دکھا مجھے، لوگ ٹھہرے ہوئے بہت سے۔ میں قریب پہنچا تو میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں ٹھہرے ہوئے لوگ یہاں پر؟ تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو دو پیروں سے معذور ہے، وہ کچھ دعائیں ایسی مانگ رہا پروردگار سے کہ بس ہم سکتے میں پڑے ہوئے، تعجب میں پڑے ہوئے، ہم اس کی دعا سن رہے ہیں۔
اس پر ایک بات یاد ہے، اچانک یاد آئی میرے دوست، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ جو مرکز دعوت تبلیغ کے اندر بڑے ذمہ داروں میں تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی میوات کا آیا اور صورتحال یہ تھی کہ بوڑھا آدمی تھا، لیکن اس کو کلمہ پڑھنے نہیں آ رہا تھا۔ کلمے کی درستگی کے لیے مرکز کے اندر اس کو ایک دن لگنا پڑا، ایک دن کلمہ صحیح کرنے کے لیے لگنا پڑا، کلمہ سے ایک دن لگ گیا اس کو۔ الحمدللہ پھر وہ آگے ترقی کام کرنا، ابھی دین سیکھنا، قرآن سیکھنا، آگے بڑھتا ہم نے کہا کہ عبید اللہ سیدھ نے فرمایا کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا کہ جو بندہ کلمے کی درستگی کے لیے ایک دن لگ گیا، وہ مرکز کے اندر روزانہ 20 پاروں کی تلاوت کر رہا تھا۔ آج 60-70 سال کے پیٹے میں آ گئے، لیکن قرآن مجید سیکھنے کے لیے لوگوں کو رجوع نہیں ہو رہا ہے۔ ارے کیا میرے دوست، کیا نحوست ہے، کیا جہالت ہے، کیا غفلت کتنی گزار رہے یارو۔ ایک آدھا گھنٹہ قرآن شریف نہیں سیکھتے میرے بھائی؟ ایک 60-70 سال کی عمر کے اندر بندہ ہے، کلمہ پڑھنا نہیں آیا تھا۔ عبید اللہ سیدھ نے فرمایا کہ انہی آنکھوں سے میں نے اس کو مرکز میں 20 پارے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حج کو جانا ہوا میرا، تو حج کو جب طواف کے وقت میں طواف کر رہا تھا، تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دعائیں کر رہا ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی میں اپنی دعاؤں کو چھوڑ کر اس کی دعا پر آمین کہنا شروع کر دیا۔ عربی میں دعائیں کر رہا تھا وہ، اور اردو میں بھی دعائیں کر رہا تھا۔ میں اپنی دعا کو چھوڑ کر اس کی دعا پر آمین کرنا شروع کر دیا۔ میری دعا ہلکی نظر آئی، اس کی دعا اچھی نظر آ رہی تھی۔ میں دعا کے ختم ہونے کے بعد جب اس کے قریب آ کے دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہی کہ وہی بندہ تھا جس کو کلمہ طیبہ نہیں آ رہا تھا۔ سیکھنا چاہا، بدلنا چاہا میرے دوست، کوشش کیا تو اللہ نے دے دیا اس کو۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں قریب پہنچا، قریب پہنچ کر دیکھا تو وہی بندہ ہے جس سے میری ملاقات ہوئی تھی، دونوں پیروں سے معذور۔ وہ دعا میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ آپ کا احسان شامل حال رہا، میں نے آپ کے گھر کا طواف بھی کر لیا، آپ کا احسان شامل حال رہا، اللہ عرفات میں بھی حاضری ہوئی، آپ کا احسان شامل حال رہا، مزدلفہ میں بھی حاضری دی، آپ کا احسان شامل حال رہا، میں نے مینا میں آ کر کنکریاں بھی شیطان کو مار کر نفرت کا اظہار کیا۔ اب معاملہ میرے مالک یہ مرحلہ ہے کہ قربانی کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو مالک قصہ یہ کہ اور لوگوں کے پاس تو صاحب وسعت ہے، ان کے پاس قربانی کے لیے پیسہ ہے، لیکن مالک میں غریب ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس احرام کے 2 کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری گزارش ہے میرے مالک، قربانی کے جانور کے بدلے میں مجھے قبول کر لیجئے، میری جان کا صدقہ میں پیش کر رہا ہوں۔ مالک بن دینار نے کہا، یہ کہنا تھا اس بندے کی روح پرواز کر گئی۔ میرے دوست ایک معذور ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، غربت کا مارا ہے، لیکن چلا گیا، چلا گیا۔ ایک طلب ہے، ایک جذبہ ہے اس کا اپنا۔ میرے دوست جذبے کو آپ مانگو، اس طلب کو بھی اللہ سے مانگو، اور اللہ سے کہو کہ باوجود مال کی وجہ سے اللہ ہم کو آپ کی گھر کی حاضری نصیب نہیں ہو رہی ہے، باوجود مال کی وسعت کے باوجود ہم کو قربانی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ہم قربانی نہیں کر رہے۔ قربانی کو بوجھ سمجھ رکھا ہم نے، جیسے زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھ لیا، قربانی کو بوجھ سمجھ لیا، حج کو بھی بوجھ سمجھ لیا۔ ایک ایسی مار ہے، میں دوستو مال کا ملنا انعام ہے سمجھ رہے، لیکن وہی مال انعام ہے جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے مل رہا ہو، اور اللہ کے احکامات کو پورا کیا جائے اور مال کے دے، وہی مال اللہ کا انعام احسان ہے، ورنہ تو مار ہے خدا کی، ہو پھٹکار ہے وہ۔ اللہ کرے کہ ہم کو قربانی کے دنوں کی قدر کی اور عظمت کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بار بار زیادہ سے زیادہ قربانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، بار بار حج عمرے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔